کمال بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام الہدا، منبع جود و سخا، وارث علوم مصطفیٰ، جانشین مرتضیٰ، جامع کمالات علمیہ و روحانیہ، عارف اسرار و رموز قرآنیہ، سبحان اللہ، حضرت امام علی رضا نے جہان علم و فضل اور دنیائے شرف و کمال کو اپنے وجود کے ساتھ افتخار بخشا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو دوسری اور تیسری صدی ہے یہ علمی جنگوں کی صدی ہے، اور ان علمی جنگوں میں حضرت امام علی رضا بن موسیٰ کاظم نے وہی کردار ادا کیا جو ان کے دادا حضرت شیر خدا نے جنگوں میں کردار ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب بھی کوئی بھی علمی مشکل پیش آئی ہے دنیا اسلام کو، اس کے اندر علمی میدان میں کہ جب اسلام کو جھوٹے دلائل کے ساتھ جو ہے وہ جھٹلایا جا رہا تھا اور اسلام کے اوپر قدغن لگ رہی تھی، اس وقت سچائی کا اور علم کا اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے والی ہستی کا نام حضرت امام علی رضا ہے، کہ جب بڑے بڑے لوگ آ کے مشکلیں جو ہے نا وہ کھڑی کر رہے تھے تو آپ اگر کوئی تریت والا آیا ہے تو اس کو اس کی کتاب میں جواب دے رہے ہیں، کوئی زبور والا آیا ہے تو اس کو اس کی کتاب سے جواب دے رہے ہیں، کوئی انجیل والا آیا ہے تو اس کو اس کی جو ہے نا وہ زبان میں جواب دے رہے ہیں۔ آپ علم و فصاحت میں وہ کمال رکھتے تھے، کوئی جملے جیسے پیش کرتا تھا مقابل میں کئی گنا بھاری جملہ ان کی طرف سے سامنے آتا تھا۔ ایک دفعہ مامون کا خادم یاسر آپ کے دربار میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے کہ حضور دربار میں ایک بہت بڑی پرابلم کھڑی ہو گئی ہے، ایک جو ہے نا وہ پادری آ کے اس نے سوالات کھڑے کر دیے ہیں اور وہ علم کلام سے ایسے گفتگو کر رہا ہے کہ کوئی بھی اس کو جواب نہیں دے پا رہا ہے۔ آپ کھڑے ہوئے تو آپ کے خادم حسن بن سہل نوفلی نے کہا کہ حضور وہ مغالطوں سے کام لیتا ہے، قرآن کو نہیں مانتا ہے، حدیث کو بھی نہیں مانتا، کہ ہم جب آپ کے نبی کو نہیں مانتے تو آپ کے قرآن اور حدیث کو کیسے مانے؟ تو وہ یہ جب بات کرتا ہے تو سامنے والا خاموش ہو جاتا ہے۔ دیکھیے دربار سجا ہوا ہے، وزراء بیٹھے ہیں، دنیا کے جو ہے نا وہ علم و حکمت کے شہنشاہ بیٹھے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ آپ فیصلہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ آپ ہلکی سی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور فرمانے لگے کہ میاں اگر ہم اس کو ترات سے جواب دیں تو کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ خادم مسکرا دیا اور پھر آپ نے یہ کہنے کے بعد کہا ہم ہر ایک کو اس کی کتاب سے جواب دینا جانتے ہیں، ساتھ ہی کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ ساری طاقتیں اللہ کی طرف سے ہیں، یہ سارا فنون کے اوپر قدرت اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ وہاں پر مامون کے پاس پہنچے اور وہاں جیسے ہی اس بندے نے آگے سے کلام کرنا شروع کیا تو اس نے ایک بات یہ کہا کہ مجھے بتائیے ہماری جو شخصیت ہے یعنی حضرت عیسیٰ وہ اتفاقی شخصیت ہیں، آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، آپ کی جو شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اختلافی ہیں، یعنی آپ تو مانتے ہیں ہم نہیں مانتے ہیں، تو بتائیں پھر افضل کون ہوا؟ اتفاقی شخصیت افضل؟ اللہ اکبر۔ فوراً جواب دیا حضرت امام علی رضا نے، وہ وہاں علم کے پہاڑوں کے اوپر جو شہنشاہی کرنے والی ہستی تھی اور جن کے علم کی گواہی ان کے دادا حضور نے دے دی تھی، انہوں نے کہا کہ میاں ہم تو اس حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں جس نے یہ کہا ہے کہ آخری نبی امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ ہوں گے، ہم تو اس حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ اور تم دیکھ لو تمہاری انجیل کے اندر، اور تم جو ہے نا اس کو پڑھ لو اور پھر پڑھ کے سنایا بھی کہ فلاں فلاں باب کو کھولو اور وہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ وہ خاموش ہو گیا اور اس کے بعد آپ فرمانے لگے اگلی بات اور اس کے عقیدے کا توڑ کیسے کیا؟ کہا کہ میاں حضرت عیسیٰ تو روزے بھی کم رکھتے تھے اور وہ نمازیں بھی کم پڑھتے تھے۔ یہ بات جب کہا نہیں وہ تو ہر وقت جو ہے روزہ رکھتے تھے اور وہ نمازیں بھی کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ تو امام علی رضا نے آگے سے کہا کہ میاں وہ روزے کس کے لیے رکھتے تھے؟ روزے کس کے لیے رکھتے تھے اور نمازیں کس کے لیے پڑھتے تھے؟ یہاں الوہیت کا جو عقیدہ حضرت عیسیٰ سے جڑا ہوا تھا عبد اور معبود کا تصور اس کو بھی توڑ دیا اور وہاں اس نے جاسلیک نے کہہ دیا کہ میں نے بڑے بڑے علم والے دیکھے ہیں، فن والے دیکھے ہیں، قدرت کلام والے دیکھے ہیں جن کو کلام پہ قدرت ہے، لیکن اے امام علی رضا میں نے آپ جیسا بندہ نہیں دیکھا ہے جس کے سامنے الفاظ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی بات تو پھر حضرت علامہ عبد الرحمن جامی نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں حضرت امام علی
رضا کے زمانے کو اٹھا کے دیکھو، اس میں کوئی بھی شخصیت حضرت امام علی رضا کے برابر کھڑی نظر نہیں آتی ہے۔ اور پھر حضرت عبدالرحمن جامی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی ہر بات حکمت سے بھری ہوئی، ان کا کردار محفوظ عن الخطا، اور ان کا ہر عمل صراط مستقیم پر چلنے والا تھا۔ اور پھر ابراہیم بن عباس نے یہ بات کہی کہ ہم نے اپنے زمانے میں امام علی رضا جیسا عالم دین نہیں دیکھا ہے کہ علم جو ہے نا ان کے سامنے ناز کیا کرتا تھا۔ حضرت امام علی رضا بن موسیٰ کاظم وہ ہستی ہیں کہ انہوں نے اپنے دور میں بڑے بڑے فتنوں کا قلع کما کیا، انہوں نے علم کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی وہ خدمت کی کہ آج امت ان کی مقروض ہے، ان کی غلام ہے، ان کی خادم ہے۔ جو عالم امام علی رضا کو نہیں مانتا اس کا علم فتنوں کا علم ہے، وہ عالم ہی نہیں ہے، وہ مفتی ہی نہیں ہے۔ جس نے ان کو مانا حقیقت میں علم کا نور انہی کو ملا، کیونکہ وہ امام الہدا تھے، اور جو ہدایت چاہتا ہے وہ امام الہدا کے پیچھے